یہ نا ایک سٹوری ہے، مجسمہ ساز کی، مجسمہ بنانے والا ایک شخص تھا، تو وہ بہت خوبصورت مجسمے بناتا تھا، مورت جسے کہتے ہیں، مورتی کہتے ہیں، وہ مجسمہ بناتا تھا اور بیچتا تھا، اور بہت سے لوگ اس کا مجسمہ خریدتے تھے۔ ایک دن اس کے ہاں ایک اولاد ہوئی، بیٹا ہوا، تو بیٹے کی پرورش کے ساتھ اس نے جو تھا اس کو بھی اپنے کام کے ساتھ شامل کر لیا۔ اس کا بیٹا جو تھا اس نے بھی اس کے ساتھ مجسمہ بنانا شروع کر دیا۔ اب جب بیٹا مجسمہ بناتا تھا نا، تو بیٹا مجسمہ بناتے ہوئے روزانہ اس کا باپ اس کے مجسمے میں کوئی نہ کوئی نقص ضرور نکال دیتا تھا، کوئی نہ کوئی اس کے مجسمے میں نقص نکال دیتا کہ وہ بناتا، تو اس کا باپ کہتا کہ اس میں یہ مسٹیک ہے، یہ غلطی ہے، اس کو درست کرو۔ اور بیٹے نے بھی کبھی اعتراض نہیں کیا، اس نے بھی اس چیز کو سمجھا، بیٹے میری طرف بھی فوکس کر لیں، اس طرف دھیان نہ دے گلا۔ بیٹے نے بھی جو ہے بھائی بیٹے نے بھی نا جو ہے والد کی کبھی بھی بات کا برا نہیں بنایا۔ اس نے جب بھی اس کا والد اس کو چیز سکھاتا تھا، بتاتا تھا کہ اس میں یہ مسئلہ ہے، اس کو نقص ہے، اس کو درست کر لو، تو وہ اس چیز کو سیکھتا تھا اور اپنے مجسمے کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتا تھا، اور کہتا تھا کہ اگلی دفعہ میرا جو مجسمہ ہوگا یہ بہتر ہوگا۔ وہ ہر دفعہ اس کا باپ جب بھی وہ مجسمہ بناتا، اس کا باپ اس میں کوئی نہ کوئی کمی نکال دیتا، وہ پھر اس کو کہتا کہ اس کو درست کرو، وہ بیٹا اعتراض نہ کرتا، وہ اس کو درست کرتا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ بیٹے کا جو مجسمہ بنایا ہوا تھا باپ کے بنائے ہوئے مجسمے سے زیادہ مہنگا بکنا شروع ہو گیا، بہترین بننا شروع ہو گیا۔ باپ کے مجسمہ جو تھا اس سے بھی بہتر بکنا شروع ہو گیا، اس کی سیل بڑھ گئی اس کے مجسمے بنائے ہوئے۔ تو اس کے والد نے ابھی بھی اس کے مجسمے میں نقص نکالنا بند نہیں کیا، وہ کوئی نہ کوئی اس میں کمی نکال دیتا تھا، وہ کہتا تھا کہ اس میں یہ کمی ہے، اس کو درست کرو۔ اب بیٹا جو تھا اس کی برداشت جو تھی نا وہ ختم ہو گئی۔ اس نے ایک دن کہہ دیا اپنے والد کو کہ اگر آپ اتنے اچھے مجسمہ ساز ہیں تو پھر آپ کا مجسمہ مجھ سے مہنگا کیوں نہیں بکتا؟ تو مجھے نہیں لگتا کہ مجھے اب آپ کی صلاح کی ضرورت ہے، تو میرا مجسمہ بہترین ہے، تو میرا مجسمہ بہتر ہے، حالانکہ آپ کا جو مجسمہ ہے مارکیٹ میں اسی ریٹ پہ سیل ہو رہا ہے جس پہ پہلے سیل ہو رہا تھا، مگر میرے مجسمے پہ لوگ میں جتنی ڈیمانڈ کرتا ہوں اتنے مجھے پیسے دے دیتے ہیں، تو آپ کا مجسمہ اسی رقم پہ سیل ہو رہا ہے۔ تو اس کے والد نے خاموشی اختیار کی اور بیٹے کو کچھ نہیں کہا، اور دوبارہ اس کے مجسمے سے نقص نکالنا چھوڑ دیا۔ جیسے اس کے والد نے اس کے نقص نکالنا چھوڑے مجسمے میں سے، تو اس کا جو مجسمہ تھا وہ کچھ عرصہ اسی رقم پہ سیل ہوتا رہا۔ آہستہ آہستہ اس کی جو ویلیو تھی وہ کم ہونا شروع ہو گئی۔ وہ ویلیو کیوں کم ہونا شروع ہوئی؟ کیونکہ اب اس کو کوئی درستی کی طرف لے کے نہیں آ رہا تھا درست کرنے کے لیے۔ اگر اس میں کوئی مسئلہ ہوتا تھا، کوئی نقص ہوتا تھا، تو اس کو کوئی بتانے والا نہیں تھا، کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں تھا۔ تو یہ سٹوری سنانے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان سمجھتا ہے نا کہ میں عروج پہ آ گیا ہوں، اب مجھے بہتر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں جتنا بہتر ہو سکتا تھا ہو چکا ہوں، تو پھر اس کا زوال شروع ہو جاتا۔ تو اسی طرح اس کے بیٹے کے ساتھ ہوا۔ اب اس کا مجسمہ بہت کم دام میں بکنے لگا، بہت کم رقم میں اس کا مجسمہ جو تھا سیل ہونے لگا۔ تو اس نے اپنے والد، اب اس کے پاس کوئی اور حل تو نہیں تھا، وہ اپنے والد کے پاس گیا، ان سے کہا کہ میں جو ہے آپ سے مشورہ لینا چاہتا ہوں کہ میرا مجسمہ جو پہلے اتنی اچھی رقم میں سیل ہو رہا تھا اب بالکل معمولی سی رقم پہ سیل ہو رہا ہے، تو میں آپ سے صلاح لینا چاہتا ہوں کہ میرے مجسمے میں کیا مسئلہ ہے، کیا نقص ہے جو لوگ اس میں کمیاں نکال رہے ہیں۔ اس کے والد نے کہا کہ مجھ پہ بھی یہ دور آیا تھا جو آپ پہ آیا ہے وقت، میرے والد نے بھی مجھے مجسمہ ساز تھے، میں بھی مجسمہ ساز تھا، میرے والد میرے مجسمے میں کمیاں نکالتے تھے، میں ان کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا تھا، تو وہ آہستہ آہستہ بہتر ہو رہا تھا۔ ایک دن ایسا ہی ہوا جیسے آپ نے کیا میرے ساتھ، میرے والد نے کمی نکالی، تو میں نے اپنے والد کو کہہ دیا کہ مجھے اب آپ کی صلاح کی ضرورت نہیں ہے، تو میرا مجسمہ جو تھا اسی رقم پہ ٹھہر گیا اور میں اس کو زیادہ امپروو نہیں کر سکا۔ تو جب میں آپ کے مجسمے میں
کمی نکالتا تھا، نقص نکالتا تھا، تو آپ میں ایک جذبہ ہوتا تھا، ایک جوش ہوتا تھا کہ میں نے اس کو بہتر کرنا ہے، یہ ابھی بھی اس میں کمی ہے، یہ ابھی بھی اس میں کمی ہے، میں اس کو اور بہتر بنا سکتا ہوں، میں اس کو اور بہتر کر سکتا ہوں، میں اس میں اور کمی پیشی نکال سکتا ہوں. تو آپ اس چیز کو بہتر کرتے گئے. جیسے ہی آپ بہتر کرتے گئے، آپ کی جو ڈیمانڈ تھی، آپ کا مجسمہ جو تھا وہ بہتر سے بہتر، خوبصورت سے خوبصورت بنتا گیا. تو جب آپ نے یہ چیز سمجھ لی کہ مجھ سے زیادہ بہتر مجسمہ ساز تو ہے ہی کوئی نہیں، تو آپ کے مجسمے میں جو کمیاں تھیں وہ نکالنے والا کوئی نہیں تھا، آپ کا کمپیٹیٹر کوئی نہیں تھا. آپ نے اپنے لحاظ سے مجسمہ بنانا شروع کر دیا. اب اس میں آپ کو پتہ تھا کہ میری مجسمے میں کوئی کمی نکال نہیں سکتا، تو اگر کوئی کمی پیشی رہ بھی جاتی تھی تو آپ اس کو چھوڑ دیتے تھے. آپ کیوں چھوڑتے تھے کہ آپ کا کوئی کمپیٹیٹر ہے ہی نہیں. تو جیسے ہی آپ نے یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں اپنی اگنور کرنی شروع کی تو وہ بڑی غلطیوں میں تبدیل ہو گئی، اور آپ کا جو تھا مجسمہ وہ کم ریٹ میں سیل ہونے لگا. تو اسی طرح یہ سٹوری سنانے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ بچے سمجھتے ہیں کہ ہم اس چیز میں بہتر ہیں، میتھ میں بہتر ہیں، یہ سبجیکٹ میں بہتر ہیں. تو جیسے ہی وہ خود کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں نا، میں بہتر ہوں اس میں، تو پھر اس میں اپنی جو ہے غلطی، اپنی چیز کا اس کو احساس نہیں ہوتا. یہ میں سب کے لیے بات کر رہا ہوں، یہ دھیان ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے کسی بچے کا. تو میری نظر ہر ایک بچے پہ ہی ہے. تو میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب وہ سمجھتا ہے نا کہ میں بہتر ہوں، مجھ سے بہتر کوئی نہیں ہے، میتھ میں میں پرفیکٹ ہوں، میں سبجیکٹ میں پرفیکٹ ہوں، میری کمی کوئی نہیں نکال سکتا، پھر اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے. اگر اس کو آتا بھی ہو نا کوشچن تو اس کو سمجھ نہیں آتی میں نے اس کو کیسے کروانا، وہ چیز کو بھول جاتا ہے. میں کبھی بھی اپنے آپ کو بہتر نہیں سمجھتا. میں ابھی بھی آپ کو میتھ پڑھاتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں، میں آپ لوگوں سے بہت کچھ سیکھتا ہوں، میں اسٹوڈنٹ سے بہت کچھ سیکھتا ہوں. اسٹوڈنٹ مختلف طرح کے کویشچن، میں یہاں پہ بورڈ پہ کویشچن کرواتا ہوں، ہر اسٹوڈنٹ ایک طریقے سے نہیں کر کے آتا سوال. میں جیسے کروا رہا ہوں سیم ایز اٹ از کویشچن کرتے ہیں اسٹوڈنٹ. ایک سوال کو حل کرنے کے کئی میتھڈز ہیں. اب کچھ بچے ٹیوشن پڑھ رہے ہوں گے، کئی بچے، ویسے آپ کو ضرورت محسوس نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ ٹیوشن کی، جیسے کہ آپ یہاں پہ اسٹڈی کریں گے. تو کچھ بچے ٹیوشن پڑھ رہے ہیں، تو اب جب بچے ٹیوشن پڑھ رہے ہیں تو ان کو احساس، وہ کویشچن ضروری نہیں ہے کہ ہر استاد اسی میتھڈ سے کروائے، اسی طریقے سے کروائے، وہ کوئی اور طریقہ بھی ہو سکتا ہے. جب اسٹوڈنٹ شاگرد آتا ہے نا میرے پاس سوال لے کے، ہر ایک اسٹوڈنٹ مختلف میتھڈ سے کویشچن لے کے آتا ہے. یہ سر اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے، اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے. جب میں پڑھتا ہوتا تھا تو میتھ میں ضرور سوال کرتا تھا. مجھے میٹرک تک بالکل شوق نہیں تھا میتھ پڑھنے کا، مجھے فرسٹ ایئر میں شوق ہوا میتھ. تو جب مجھے شوق ہوا نا تو میں پنگے لیتا رہتا تھا اس طرح سے کہ سر اس طرح سے بھی یہ کویشچن ہو سکتا ہے، اس طرح سے بھی پاسبل ہے، اس طرح سے بھی پاسبل ہے. تو میں کبھی بھی یہ نہیں سمجھتا کہ میں نے یہ جو چیز سمجھا دی ہے یہ بہترین میں نے آپ کو طریقہ کروا دیا. ہو سکتا ہے کوئی مجھ سے زیادہ بہتر یہاں پہ بیٹھا ہو بچہ سمجھنے والا، یا اس کو زیادہ اچھے طریقے سے آتا ہو مجھ سے، ایسا ہو سکتا ہے، ایسا پاسبلٹی ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ جب بندہ انسان خود کو سمجھ لیتا ہے نا کہ میں اس چیز میں پرفیکٹ ہوں، تو پھر اس میں کمی نکلنا شروع ہو جاتی ہے. اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان سوال سمجھاتا اس کو اسکپ کر دیتا ہے یا بھول جاتا ہے. اس میں اللہ کی طرف سے آپ کے لیے جو ہے نا وہ کمی آنا شروع ہو جاتی ہے اس چیز کو. جب آپ سمجھتے ہیں نا کہ میں اس کو بہتر کر سکتا ہوں، میں اس کو اور بہتر کر سکتا ہوں، تو پھر آپ خود کو امپروو کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ میرا کوئی نہ کوئی کمپیٹیٹر ہے، میں اس چیز کو امپروو کر سکتا ہوں. جب آپ امپروو نہیں کرتے نا خود کو، تو وہیں آپ کا جو زوال شروع ہو جاتا ہے، آپ وہیں رک جاتے ہیں، اسٹیبل ہو جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ یہ بہترین ہے، اس سے بہتر نہیں ہو سکتا. جب آپ یہ چیز سمجھ لیتے ہیں تو پھر آپ کا زوال شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ چیز بہتر ہو ہی نہیں سکتی، جو مرضی کر لیں آپ اسی چیز پہ رہیں گے. جب آپ سوال کر رہے ہیں، کوئی اور میتھڈ بچہ کر کے آیا، مجھے اچھا لگے گا، آپ کا طریقہ آسان ہوگا، تو میں اس کو ضرور اڈاپٹ کروں گا. میں اس میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا کہ بچہ سوال کر کے لے کے آئے اور یہ اچھا طریقہ ہے، آسان طریقہ ہے، تو اچھی بات ہے. میں اس کو مزید آسان طریقے سے سمجھا سکتا ہوں، مزید آسان طریقے سے اس چیز کو سالو کر سکتا ہوں. تو یہ کبھی بھی اپنے آپ کو پرفیکٹ نہیں سمجھنا کسی بھی چیز. جب آپ خود کو سمجھ لیں گے نا میں بہترین ہوں، تو تب آپ کا جو ہے زوال شروع ہو جائے گا. تو جو بچے اپنے آپ کو بہترین سمجھتے ہیں، یہ ان کے لیے نصیحت تھی ایک کہ اپنی چیزوں کو امپروو کرنے کی کوشش کریں، صرف ایک ہی چیز پہ اسٹک نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، السلام علیکم.